قبول ہو۔ ناظرین خوش آمدید آج کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور آپ ٹائٹل سن رہے تھے کہ یا رب میں گنہگار ہوں توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو۔ محمود الحسن اشرفی کی یہ پڑھا ہوا مقبول کلام آپ ابھی ٹائٹل میں سن رہے تھے اور رات بھر سنتے رہیں گے یہ کلام۔ اور توبہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ مجھ سے یہ غلط ہو گیا تو توبہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ندامت کس درجے پر چاہیے ہے، معافی کی طلب کا جذبہ کس حد تک چاہیے ہے، اس کے لیے کیا تقاضے ہوتے ہیں، کیا عملی طور پر کرنا پڑتا ہے، کیا احساس ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، احساس ہونا ضروری ہے کہ اب بہت ہو گئی، اب مجھے اپنے رب کی طرف پلٹ جانا چاہیے، مجھے اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ کا کوئی پتہ نہیں ہے توبہ کے کیا تقاضے ہیں، توبہ کی کیا اہمیت ہے، توبہ کی کیا فضیلت ہے۔ بیان کرنے کے لیے میرے بہت ہی معتبر مقتدر شخصیت، ہم سب کے بہت محبوب، پوری دنیا میں بلا مبالغہ انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے افکار کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جیسے کہ آپ سب خواتین و حضرات کو اور بلا مبالغہ ہمارے بے شمار دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو معلوم ہے کہ خصوصاً ملک پاکستان میں آج شب براءت ہے، یعنی کل 15ویں کا دن ہوگا، آج 15ویں شب ہے، اور توبہ کے حوالے سے اس رات کو خصوصی طور پر نسبت حاصل ہے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس کو علامہ ابن ماجہ میں اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شب آئے تو تم رات میں قیام کرو اور اگلے دن روزہ رکھو، کیونکہ 15ویں شب میں غروب آفتاب کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق تجلی فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا شخص جو مصیبت سے نجات مانگے اور میں اسے نجات عطا فرماؤں۔ اور یہ رب کریم کی ایک غیبی ندا، جس کو ہم بظاہر سن نہیں سکتے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر اعظم ہیں، آپ نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے۔ خود سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلوع فجر تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کے پہلے حصے پر غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ وہ مغفرت طلب کرے تو میں اس کی بخشش فرما دوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان ذیشان کہ جب 15ویں شب آئے تو اس رات میں قیام کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اس رات کو عبادت میں گزارنے کا مطالبہ خود من جانب شرع ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے۔ جو مغفرت طلب کرے گا، جو بخشش مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشش کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ یہ ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل،
شعب الایمان مشکات شریف کی حدیث ہے، ان سب میں یہ نقل کی گئی ہے، اور یہ اتنے طرق سے مروی ہے کہ اس کو درجہ حسن میں اکابرین نے قرار دیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں حجرے میں سوئی ہوئی تھی کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان کے پاس پایا۔ جب میں قریب پہنچی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول تم پر ظلم فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں خیال آیا تھا کہ شاید آپ میرے پاس سے اٹھ کر کسی اور اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، تو اس لیے میں آپ کی تلاش میں آئی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جب 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر خصوصی طور پر اپنی شان کے لائق تجلی فرماتا ہے، اور اس رات میں اتنے کثیر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے جو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا جو کثیر بکریوں کے معاملے میں معروف تھا۔ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں یقیناً اس کا اندازہ کرنا انتہائی دشوار ہے، اور پھر وہ قبیلہ جو کثرت بکری کے سلسلے میں، بکریوں کی کثرت کے سلسلے میں معروف ہو، ان کی بکریاں کتنی ہوں گی اور ان کے بال کتنے ہوں گے؟ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ لہذا جیسے کہ تسلیم بھائی نے تمہیداً ارشاد فرمایا کہ یہ رات توبہ کی رات ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش میں ہے، وہ اپنے بندوں کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے، اور یہ بات بالکل 100% کنفرم ہے کہ آپ اور میں اپنی بدکاریوں سے، اپنے گناہوں سے، زمین سے آسمان تک کے تمام حصے کو بھر دیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی رحمت کا ہم نے کچھ نہیں بگاڑا۔ تو اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو یہ محسوس کرے گا کہ وہ ذات تو پہلے ہی اس کی بخشش و مغفرت کے گویا کے بہانے تلاش کر رہی ہے، اور اسے ایسی راتیں، ایسے دن، ایسے ایام، ایسے لمحات عطا فرما رہی ہے کہ ان کی قدر کرنے والا ضرور جہنم سے نجات حاصل کرے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات بہت ہی اہم ہے کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں یقیناً کثیر لوگ جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن خود مخبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے بارے میں اس رات بھی مغفرت کے دروازے بند ہونے کی وعید بیان فرمائی۔ چنانچہ مشکات شریف، ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل، شعب الایمان، مختلف مقامات پر یہ حدیثیں موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کی بخشش کر دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور، یعنی جو اپنے قلب میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اللہ تعالی کی رضا کے خاطر نہیں بلکہ نفس کے تابع ہو کر یا دنیاوی اغراض کی وجہ سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اس سے قطع تعلق کر چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس رات اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا۔ لہذا جتنے ہمارے بھائی بہن اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، سب سے ہماری گزارش ہے کہ ذرا اپنی نگاہوں میں ان لوگوں کو لے کر آئیں جن پر گزشتہ زندگی میں ہم نے کوئی ظلم کیا تھا، ہم نے کوئی ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا تھا، یا ہمارے دل میں دنیاوی وجوہات کی بنا پر ان سے نفرت ہے، تو توبہ کے اقدام سے پہلے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان سے معافی طلب کر لیں، اور پھر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ان قریب غروب آفتاب ہونے والا ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک معاذ اللہ کو ایسا نہ ہو کہ اپنی بدبختی کو آواز دیتے ہوئے ہم پٹاخے پھوڑ رہے ہوں اور روڈ پہ آوارہ گردیاں کر رہے ہوں،
بلکہ یہ رات حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ پانے کی رات ہے، اور اس پانے کے لیے یقیناً جہاں پر کچھ تقسیم ہو رہا ہے وہاں پر آنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ایسے مقامات کو اس رات میں تلاش ضرور کریں۔ پہلے اپنے رشتہ داروں سے معافی طلب کر لیں، دوستوں سے معافی طلب کریں، کوئی آپ سے ناراض ہے اسے راضی کر لیں، جس سے آپ ناراض ہیں اس سے راضی ہو جائیں۔ اس کے بعد ایسے مقامات تلاش کریں کہ جہاں پر بیٹھنے کے بعد یقینی طور پہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ میری یہ رات ضائع نہیں ہوئی ہے، میرا وقت ضائع نہیں ہوا ہے، اور وہاں ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے کہ جو ہمیں سابقہ گناہوں پر ندامت کی دعوت دے، اس پہ ہم افسوس کریں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک ایسی دعا ہو جس دعا کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں خصوصی طور پر متوجہ ہونے اور اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنے کا موقع ملے، اور ہم اپنے زبان سے نہیں بلکہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں اس تمنا کا اظہار کرے کہ اے اللہ ایک موقع اور دے دے، آج کے بعد انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز کروں گا۔ حضرت اللہ تبارک مفتی صاحب آپ نے فرمایا کینہ نکال دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ایک دوسرے سے ایک روح کے ساتھ معافی مانگیں، لیکن جو ایک ریڈی میڈ میسیجز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس طرف بھی کچھ روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، بہت اچھی نشاندہی ہے، اور کل کے میں نے لائیو پروگرام میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہم بعض چیزوں کی روح اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اسے ایک رسم بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی ہے، اسے تکلیف پہنچائی ہے، تو اس سے معافی مانگنے کے لیے طریقہ بھی ایسا ہی اختیار کرنا چاہیے کہ اس کے نفس کو، اس کے باطن کو سکون ملے، اور ہمارا نفس اور ہمارا باطن شرمندگی محسوس کرے اور ذلت میں مبتلا ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کے پاس جا کر معافی مانگی جائے۔ ہاں اگر وہ یہاں نہیں ہے، مثال کے طور پر باہر کے ملک میں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کال کے ذریعے، میل کے ذریعے، یا لائیو چیٹ وغیرہ کے ذریعے، ویڈیو چیٹ کے ذریعے آدمی اس کو سامنے لے اور پھر معافی طلب کرے۔ ہم نے یہ جو ایک کھیل سا بنا لیا ہے کہ ایک آدمی پہ ظلم کیا ہے، اس کی زوال عزت کا سبب بنے ہیں، اس کی عزت سب کے سامنے اتار کے بیچارے کے ہاتھ پہ رکھ دی ہے، اور اس کے بعد جب معافی مانگنے کی باری آئی تو صرف ایک بنا بنایا میسج آگے فارورڈ کر دیا ہے کہ جی معاف کر دیجئے گا، یہ بڑی رات ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، خطا ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس طرح ہمارا نفس کبھی بھی ذلت میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ ذلت محسوس نہیں کرے گا، جو یقیناً مطلوب شرع ہے، تاکہ سامنے والے کے قلب کو سکون ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں رسمی طور پر نہیں بلکہ حقیقی طور پر اور روحانی طور پر معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں سے بھی، اپنے رب سے بھی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ مفتی محمد اکمل صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور اب آج ہی کی رات ہے، سوچنے کا وقت نہیں ہے، احساس کو جنم دینے کا وقت ہے کہ ہم اس احساس کو اپنے اندر اجاگر کریں، محسوس کریں۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ یا رب میں گناہگار ہوں تو